الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاضرین محترم، آدھا رمضان گزر چکا ہے، 15 روزے مکمل ہو چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم 70ویں پارے کو سنیں گے۔ 70ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک ہے سورہ انبیاء، یہ مکے میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور دوسری ہے سورہ حج، اور یہ سورہ حج مدینے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ تو سورہ انبیاء اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور لوگ ہے کہ اپنے پرانے دین پر جمے رہنے پر ہی زیادہ توجہ دے رہے تھے۔ بہت کم افراد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، آپ کے ساتھ ہو رہے تھے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو بنا رہے تھے، اور دشمن تھے کہ پوری طرح سے اس کو روکنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک بون بنے ہوئے تھے۔ وہ ایمان تو نہیں قبول کرے آخری وقت تک بھی، مگر اسلام کی پشت پناہی کر رہے تھے، اسلام کے لیے ایک زبردست قسم کی طاقت بنے ہوئے تھے، اور حضرت ابو طالب کی وجہ سے لوگ اسلام کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے ذرا کترا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے کترا رہے تھے۔ قریش خاندان سے تعلق تھا، تو بڑے خاندان سے تعلق تھا، اور حضرت ابو طالب کا بہت زور تھا قوم کے اوپر، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راست طور پہ حملہ کرنے کی زیادہ یعنی وہ طاقت نہیں دکھا پا رہے تھے۔ ایک موقع پر بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سردار آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیٹا یہ کیا تماشا بنا رکھے ہو تم، روزانہ گھروں کے اندر جھگڑے مچا دیے ہو تم، کوئی گھر سکون سے نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کے اندر آنے کی دعوت تم دے رہے ہو، یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنی عجیب قسم کی بات ہے، یہ اس طرح سے تم مت کرو، تم جن باتوں کو چھوڑ دو، یا تو ہمارے حال پر ہم کو چھوڑ دو، تمہارے حال پر تم رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ چچا میں ایک کلمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر اس ایک کلمے کو تم قبول کر لو گے تو پوری دنیا تمہارے سامنے جھک جائے گی۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تم سرداری چاہتے ہو اس کے بدلے میں تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اگر اس کام کے ذریعے سے تم کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم سعودی کی عرب کے ایک خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ دولت چاہ رہے ہیں تو ہم بہت ساری دولت لا کر آپ کے قدموں میں ہم ڈال دیں گے۔ اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے تو ہم بڑے سے بڑے حکیموں کو لا کر آپ کا علاج کرائیں گے، مگر خدا کے لیے آپ یہ ایک خدا کی بندگی کی دعوت چھوڑ دو۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں اگر تم سب مل کر میرے ایک ہاتھ میں سورج کو اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تو بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں، یا تو ہی میں اس کام کو کرتے کرتے اپنے خدا سے جا ملوں گا، یا اس کام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا کے چھوڑوں گا۔ یہ میرا فیصلہ ہے، چاہے تم اس کا کچھ بھی جواب دو لو، چاہے تم جتنی کوشش کرنا ہے روکنے کی روک لو۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قریب ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، مگر لوگ غفلت پر پڑے ہوئے ہیں۔ موت کے ساتھ ہی ان کے حساب کا وقت شروع ہو جاتا۔ انسان کا وقت قریب ہے، چند سال کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد ان کے حساب کا وقت شروع ہو جاتا۔ جب کبھی بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں سنتے ہیں اور کھیل کود کے اندر پڑے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کوئی انہوں نے جھوٹ بات نہیں کہی ہے۔ 40 سال کی زندگی لوگوں کے سامنے ہے، وہ کتنے امین ہیں، کتنے صادق ہیں، سب جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگ عرب میں کیا کر رہے تھے کہ جب کبھی بھی حج کا موقع آتا تو دور دور سے دوسرے ممالک سے بھی اور دوسرے مقامات سے لوگ حج کے لیے آتے۔ ان کے حج کے طریقے الگ تھے۔ قربانی کا خون لے جا کر کعبے کو لیپ دیتے اور سمجھتے کہ اللہ کو پہنچ گئی قربانی کا گوشت۔ کعبے کے اطراف ننگے طواف کرتے، بے حیائی انتہائی عام تھی اس زمانے میں، شراب کباب واب سب کچھ جائز تھا ان کے پاس۔
تو بہرحال عجیب قسم کی حالتوں کے ساتھ جو ہے وہ حج کے مراسم کو ادا کرتے تھے. تو دور دور سے لوگ آتے تھے اور باہر مکے کے جو ہے میدانوں کے اندر ٹینٹس ڈال کر، خیمے ڈال کر اس کے اندر رہا کرتے تھے. تو یہ سردار، مکے کے سردار کیا کرتے تھے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر خیمے کے اندر جا کر جو ہے اس بات کو بیان فرماتے تھے لوگوں کے پاس جا کر. ایک اللہ کی بندگی دعوت ہر ایک کو دینے کی کوشش پہ لگے رہتے تھے. تو یہ بھی سردار بھی جو ہے ایک ایک خیمے کے اندر جا کر لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو ان افراد سے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس طرح کے کچھ لوگ ہیں سر پھرے جو دین کو چھوڑ کر، ہمارے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ان سے ملنا نہیں اور ان سے کوئی بات چیت نہیں کرنا. ان کے پاس ایک ایسا جادو ہے کہ جو کوئی بھی ان سے بات کرے گا تو ان سے متاثر ہو جائیں گا اور ان کے دین کے اندر داخل ہو جاتا. دیکھو اپنے دین کو چھوڑنا نہیں، ان سے بات کرنا نہیں، ان کی کوئی بات کو سننا نہیں. اس طرح سے جا کر لوگوں کے کانے بھرتے تھے. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ آخر کون لوگ ہیں وہ، کیا دعوت پیش کر رہے ہیں. ہاں سنیں گے ایک مرتبہ ہم، کم سے کم ہم چھوٹے بچے تھوڑا ہی ہیں کہ اب سنتے کے ساتھ ہی ان کے دین کے اندر چلے جائیں. ہم بھی تو عقل رکھتے ہیں، سوچیں گے سمجھیں گے ہم، تو ان سے بات تو سنیں گے آخر وہ کیا بول رہے ہیں. اس طرح سے وہ لوگ سوچ رہے تھے. تو اس طرح سے یہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ اسلام کی باتیں ان کے کانوں میں نہ پڑیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے خاموشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایڈورٹائز کر رہا تھا کہ لوگ سوچنے پہ مجبور تھے کہ جائیں گے یا سنیں گے بھئی آخر کیا بول رہے ہیں وہ لوگ، کیوں یہ لوگ اتنے پریشان ہیں ان کی دعوت کو سننے سے. اس طرح سے جو ہے وہ لوگ سوچتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیموں کے اندر جانا، ان سے لوگوں سے ملاقات کرنا، گفتگو کرنا، ان کے سامنے اللہ کے دین کی باتوں کو پیش فرمانا. پھر اس کے بعد جو ہے لوگ وہاں کے جتنے بھی حج کے لیے آتے تھے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام سے واقف تھے. وہ کس طرح سے بت پرستی سے لوگوں کو روک رہے تھے سب واقف تھے، مگر یہ بت پرستی کے اندر لگے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کیے. اور خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کیے؟ نماز کو قائم کرنے کے لیے، پاکیزگی کے لیے اس طرح سے قائم کرے اور دعا بھی کرے کہ پروردگار یہاں لوگوں کے لیے نماز کا انتظام فرما اور لوگوں کو نماز کے لیے یہاں آنے کی توفیق نصیب فرما. اس انداز سے دعا بھی کی ہے کہ پروردگار ہمارے قوم کے اندر سے، ہماری نسل کے اندر سے ایک پیغمبر کو پیدا فرما جو تیری آیات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان فرمائے. اس انداز سے انہوں نے دعا کر کے خانہ کعبہ کو ایک پاک مقام بنایا تھا. مگر تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی کس طرح سے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو بت پرستی سے روک رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم تو صریح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو. وہ لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ایک موقع دیکھے کہ جو ہے کس طرح سے ان کو سمجھایا جائے. پورے گاؤں کے لوگ جو ہے، بستی کے پورے لوگ ایک میلے کے اندر گئے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا. اس طرح سے وہ گھر میں رہ گئے. اب اس کے بعد آہستہ سے انہوں نے ایک کام کیا. پوری بستی تو خالی ہو گئی تھی، بت خانے کے اندر داخل ہوئے، کلہاڑی لے کر کے پورے بتوں کے جو ہے کسی کا ہاتھ کو توڑ دیا، کسی کے پیر کو توڑ دیا، کسی کے گردن کو نکال دیا، کسی کی ناک کاٹ دی اور اس کلہاڑی کو لے جا کر بڑا بت جو تھا اس بڑے بت کے کھاندے کے اوپر رکھ دیے اور سیدھا گھر چلے آئے واپس. جب قوم شام میں واپس آئی اور اپنے جو ہے اس بت خانے کے اندر داخل ہوئی عبادت کے لیے، دیکھا تو پورا تتر بتر ہو گیا معاملہ. پورا پریشان ہو گئے کہ ارے بولے یہ ہمارے بتوں کی درگت کس نے کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو جو ہے وہی ابراہیم نے کیا ہوگا، کیونکہ جو ہے وہ ہمیشہ ہماری بتوں کی جو ہے برائی کرتا تھا، اسی نے کیا ہوگا. لاؤ اس کو بلاؤ. جو ہے بادشاہ نے ان کو بلوا بھیجا. جب آئے تو پوچھا کہ ہمارے ان بتوں کی درگت کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے بھائی مجھے کیا پوچھتے ہو، اس بڑے بت کو پوچھو، شاید وہ جو ہے وہ کچھ حکم دیا ہوں گا یا چھوٹے بت ہیں اس کے حکم کو نہیں مانے ہوں گے، تو اس نے جو ہے ان تمام بتوں کو توڑ دیا ہوں گا اور کلاڑی اپنے کھاندے پہ رکھ لیا، پوچھو اس سے. لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ بت تھوڑا ہی بات کرے گا. تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہا کہ تف ہے تمہاری زندگی پہ. بولے جو بت بات نہیں کر سکتا، توڑ رہے تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ بت آخر تمہاری حفاظت کیسے کرے گا، تمہاری جو ہے قسمتوں کو کیسے بنائے گا اور تمہارا جو ہے معاملات کو کیسے نمٹائے گا. اس انداز سے انہوں نے کہا. مگر قوم ہر دھرم تھی، سننے کے لیے تیار نہیں تھی. بادشاہ نے کہا کہ جلا دو اس شخص کو، اور ایک بڑا علاوہ بنایا گیا. اتنا بڑا علاوہ بنایا گیا کہ اس کی جو ہے یعنی جو شعلے تھے وہ آسمان تک پہنچنے لگیں اور اس کی جو تپش تھی کئی جو ہے میل تک اس کی تپش جانے لگی. اتنا خطرناک قسم کا علاوہ بنایا گیا. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکنے جا رہے تھے، انہوں نے خوف نہیں کھایا.
وہ یہ نہیں کہے کہ مجھے معاف کر دو، میں جو ہے تمہارے آڑ میں نہیں آؤں گا، میں اپنا کام الگ سے جو ہے کہیں چلے جاؤں گا، کروں گا، ایسا ویسا کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ حالانکہ باپ کی گدی مل سکتی تھی ان کو، باپ کے بعد یہی جو ہے وہ مقام ان کو مل سکتا تھا۔ باپ بہت بڑا جو ہے منسٹر تھا اس کے جو ہے فرعون کے دربار کے، نمرود کے دربار کے اندر، مگر جو ہے انہوں نے صرف خدا کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور سوچا کہ دنیا چند روزہ ہے، آخرت کا گھر ہی دراصل اصل گھر ہے۔ اس انداز سے انہوں نے جو ہے جب ان کو آگ کے اندر پھینکا جانے لگا تو نہ خوف کھائے نہ غم کرے۔ اور اس ایسے موقع پر روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، جب وہ پھینکے جا رہے تھے، آگ کے راستے کے اندر تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ ابراہیم اگر تم کہو تو میں تم کو یہاں سے اڑا کر لے چلے جاؤں گا اور تم کو یہاں سے میں بچا لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جس خدا کے لیے میں اس آگ کے اندر گرایا جا رہا ہوں، وہ خدا اس بات سے واقف ہے کہ نہیں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا تو واقف ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس جو خدا دیکھ رہا ہے، جس خدا کے خاطر میں اس آگ میں جھونکا جا رہا ہوں، اگر وہ خدا مجھے بچانا چاہے تو بچا لے، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس انداز سے انہوں نے کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اس نے فوراً جب آگ کے اندر جھونکے جا رہے تھے، اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ دیکھیے کیا الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا بولے تو ڈی فریج بھی ہو سکتی تھی آگ وہ، اور اس کے ذریعے سے نقصان ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ نے حکم دیا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ کتنی پیاری بات ہے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ساری دنیا نے دیکھا، مگر اس کے باوجود جو ہے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کے بعد وہ اپنے مقام کو چھوڑ دیے اور وہاں سے جو ہے وہ دوسرے مقامات سے جو ہے ہوتے ہوئے سعودی عرب تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب پیغمبروں کو یہی دعوت تھی، وہ نماز کا حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلیم دیا کرتے تھے، اور جو ہے مگر جو ہے یہ مکے والے عجیب قسم کے لوگ ہیں، نہ جو ہے رسول اللہ کی بات کو سننے کو تیار ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کا جو ہے ذکر کیے کہ ایوب ہمارے بندے تھے، ایک زبردست پیغمبر تھے، ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 35 سال کی عمر کے اندر ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا کہ جو ہے بڑی خطرناک قسم کی بیماری تھی، لوگ قریب آنے سے ڈرتے تھے اور کوئی قریب آنے کو نہیں دیتے تھے۔ ان کو 18 سال تک اس بیماری کے اندر رہے، جب لوگ بھی طعنے دینے لگے تو جو ہے اس وقت انہوں نے دعا کی، اس وقت تک الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے۔ ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام آ کر کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کی خیریت دریافت کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ کہو وعلیکم السلام کہیے اور اللہ سے کہیے کہ الحمدللہ اس کا شکر ہے۔ دیکھیے 18 سال گزرنے کے بعد بھی بیماری کے اندر جسم کے ایک چیز کو کیڑے کھا چکے تھے، بڑی خطرناک قسم کی بیماری کے اندر مبتلا تھے، آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا بندہ میرا شکر ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ 35 سال تک اس کو بہترین میں نے زندگی دی ہے، اس کے بعد جب اس کو آزمائش کے اندر ڈالا ہوں تو کس کا جو ہے کیا معاملہ ہوگا، دیکھنے کے لیے اللہ نے جو ہے آزمائش کے لیے ان کو بیماری کے اندر مبتلا کیا تھا۔ تو اس کے بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا مت کہو کہ جو ہے خیریت سے ہوں، ایسا مت کہو، اللہ سے دعا کرو، لوگ بھی طعنے دے رہے ہیں، کوئی قریب نہیں آ رہا آپ کے، ایک بیوی چھوڑ کر چلے گئی تھی، دوسری بیوی خدمت کے اندر تھی، مگر بہت پریشانی کا عالم تھا، یہاں تک کہ بیوی اپنے جو ہے پیٹ پالنے کے لیے اور شوہر کو کھلانے پلانے کے لیے اپنے سر کے بال تک بیچنے پر جو ہے مجبور ہو گئی۔ اس طرح کی باتیں ہم کو روایتوں کے اندر ملتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر آپ نے دعا کی، جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے مجبور ہو کر آخری میں صرف اتنی دعا کی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور تو رحمان و رحیم ہے۔ دیکھیے کیا کوئی لمبی چوڑی دعا بھی نہیں، فرمایا کہ مالک مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا دکھا کہ اللہ نے فوراً حکم دیا کہ قریب میں ایک چشمہ پھوٹ اٹھا اور ایوب علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اس چشمے کا پانی جو ہے پی لو اور پانی سے جو ہے غسل کر لو، تمہاری بیماری جاتی رہے گی۔ انہوں نے جو ہے اسی طرح سے کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی بیماری کے باوجود بھی وہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑے، وہ اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر استغفار کے اندر 18 سال تک مسلسل بیماری کے اندر رہے، مگر کبھی انہوں نے اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا، نہ نماز چھوڑا۔ جو ہے ہمارے بندے اس انداز سے تکالیف آنے پر بھی، آزمائشوں کے آنے پر بھی وہ ہمارے دامن کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے کہ کس طرح سے یونس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے پہلے نکل کر بستی سے چھوڑ گئے، تو ہم نے ان کو جو ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچا دیا، اور جب وہ جو ہے معافی مانگے ہم سے اور پکار اٹھے مچھلی کے پیٹ سے، تو پھر ہم بھی ان کی مدد کیے اور ان کو پھر سے جو ہے مچھلی کے پیٹ سے باہر لا کر پھر سے قوم کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے ان کو چھوڑ دیے۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کیسے کیسے اپنے اپنے بندوں کو جو ہے تکالیف میں ڈالے، ہم کس کس طرح سے آزمائش کے اندر ڈالے، مگر ہمارے بندے بن کر زندگی گزارے ہیں۔ وہ کبھی جو ہے خوشحالی کے اندر اللہ کو پکارنا اور ذری مصیبت آئے تو اللہ سے بھاگنا، ایسا معاملہ ہمارے بندوں کا نہیں تھا، لہذا ہر ایک کا معاملہ بھی دراصل اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخری میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے بھاگ رہے ہیں، آپ کو جو ہے یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ لوگ آپ کو تکلیف دہ سمجھ رہے ہیں، آپ کو جو ہے بڑی مصیبت سمجھ رہے ہیں، مشکل سمجھ رہے ہیں، مگر ہم تو آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت، چرند پرند سب کے لیے، پوری عالم کے لیے ہم تم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے ہیں، چاہے یہ تمہیں کتنا ہی زحمت کیوں نہ سمجھیں، ہم تو تمہیں جو ہے ایک بہترین رحمت للعالمین بنا کر ہم نے دنیا میں تم کو روانہ فرمایا۔ پھر آخری کے اندر فرمایا کہ ہر ایک کو ایک مدت خاص دی گئی ہے مزے کرنے کا، بس جو اللہ کے دین کو اختیار کرے وہ آخرت کے اندر بہترین مقام پائے گا، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر خدا کے دین سے بیزار ہو جائے گا، خدا کے دین سے بھاگنے لگے گا، آخر کب تک بھاگے گا، موت آئے گی اس کو دپوٹ لے گی، اس کے بعد جب وہ خدا کے پاس پہنچا دیا جائے گا تو اس کا پورا حساب کتاب جو ہے چکا دیا جائے گا۔ پھر سورہ حج کا ابتدا ہوتا ہے۔ سورہ حج یہ مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور جو ہے ابھی مدینہ کو منتقل ہو کر حال جو ہے ہوا تھا، تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، تو لوگوں کو مدینہ جو ہے مکہ یاد آ رہا تھا، حج کے دن آئے تھے تو ایسے موقع پر حج کے پورے مراسم یاد آ رہے تھے، ارے کاش ہم وہاں رہتے تو حج کر لیتے، آج دشمن ہم کو آنے نہیں دے رہے ہیں، ہم مکہ چھوڑ کر آ گئے ہیں، پھر سے مکہ تو جا نہیں سکیں گے فی الحال، تو ایسے جو ہے ان کو مکے کے وہ ساری جو ہے رسومیں وغیرہ ان کو یاد آ رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں اپنے رب کے غضب سے ڈرو، دیکھو تم مکے سے جو ہے ان لوگوں کو مجبور کر کے یہاں سے تم نکال دیے، مگر یہ تمہارے لیے کوئی بہتر کا معاملہ نہیں ہے، عن قریب تم دیکھو گے کہ ہاتھ ملتے ہوئے ان کے سامنے تم کھڑے رہو گے اور ان سے تم معافی مانگنا پڑے گا ان کے ساتھ، اس طرح کے حالات بننے والے ہیں، اور اللہ کے غضب سے تم ڈرتے رہو، اللہ کا غضب اگر آ جائیں گا نا تو کسی نہ کسی شکل کے اندر آئے گا اور تمہارا بہت زیادہ نقصان کر کے رکھ دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ ایک خوفناک قسم کا معاملہ ہے، قیامت آنے والی ہے، ایک ایسا زلزلہ آئے گا سور کے پھونکنے کے بعد کہ پوری زمین تتر بتر ہو کے رہ جائے گی، آسمان اور زمین مل جائیں گے، چاند اور سورج کو توڑ دیا جائے گا، حاملہ اونٹنی بھی اگر رہی تو اس موقع پر اس آواز کے ساتھ اس حاملہ کا اونٹ اور جو ہے اونٹنی جیسی کا جو ہے حمل گر جائے گا، اور دودھ پیتا بچہ بھی اپنے ماں کے جو ہے ماں کے تھن سے جو ہے ہاتھ چھوٹ کر جو ہے نیچے گر جائے گا، ماں کو ہوش نہیں رہے گا، اتنا خطرناک قسم کا وہ معاملہ ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے ڈرو۔ وہ تو زلزلہ تو بہت دور کی بات ہے، انسان کا جب موت کا وقت قریب آ جائے گا تو پھر اس وقت ایسی جو تکلیف ہوگی بد کردار لوگوں کو، بے ایمان لوگوں کو، جو ہے نافرمان قسم کے لوگ رہیں گے، اتنی تکلیف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کی روح کو نکالو، وہ بڑا خطرناک قسم کا وقت رہے گا، اس وقت سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ کنارے کی جو ہے بندگی کرتے ہیں، کوئی فائدہ ہوا تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر لگے رکھتے ہیں، اور جب کبھی بھی کوئی نقصان ہوا تو خدا کو چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ کنارے کی بندگی، نہ خدا ملا نہ دنیا ان کو ملی۔ پھر جو ہے اس کے بعد فرمایا کہ آج بھی لوگ جو ہے دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ نماز پڑھنے سے جو ہے کیا بولے مصیبتیں تھوڑا ہی دور ہوتی ہیں، جیسی کی زندگی ہماری اسی طرح کی زندگی ہے، اس انداز سے لوگوں کا جو ہے سوچنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی بات اس طرح سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے عام اجازت دی تھی، اور تم لوگ جو ہے لوگوں کو حج سے آنے سے روک رہے ہو، جو تمہارے دین پر چلنے کے لیے تیار ہے ان لوگوں کو جو ہے تم حج کرنے کی اجازت دے رہے ہو، اور مکے سے جو لوگ گئے ہیں کیا وہ آ کر حج نہیں کر سکیں گے؟ اس طرح سے رکاوٹ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام تو اذن عام کر دیے تھے،
اور وہ تو جو ہے اعلان کر دیے تھے کہ آؤ لوگوں حج کے لیے آؤ، اور اس کے جواب میں جو ہے لوگ دنیا کے کونے کونے سے آج بھی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے ہم آ رہے ہیں مالک، ہم آ رہے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے پروردگار۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر، اس پکار کے جواب میں لوگ دور دور سے سواریوں پر، اونٹوں پر، اور جو ہے دوسرے قسم کے سواریوں پر، گھوڑوں پر، کشتیوں میں، ہوائی جہاز سے، نہ جانے کس کس طرح سے لوگ جو اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کا جواب تھا کہ آج جو ہے لوگ کشاں کشاں جو ہے حج کے میدان کے اندر پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو عام اذن دے دیے تھے، عام اجازت دے دیے تھے سب کو، اور تم لوگ ہو کہ جو ہے ان کو آنے سے تم روک رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح سے تمہارا قربانی کے خون کو لے جا کر کعبے کی دیواروں کو لیپنا یہ صحیح کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہاری نیت قربانی کے لیے، تمہاری نیت کہ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے حکم پر ہم جو ہے جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، ہم اسی طرح سے جو ہے ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر جو ہے چھری پھیر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر رہیں گے، جو حکم اللہ نے دیا اسے کریں گے، جس چیز سے منع کیا وہ ہم کو اگر پسند آئے تو اس کو ہم اسی طرح سے کاٹ کر پھینک دیں گے۔ یہ جذبہ قربانی کا ہے، اور اس جذبے کو ہم جو ہے دراصل دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارا ہاتھ بن جائے گا، تمہارا پیر بن جائے گا، تمہارا دل و دماغ بن جائے گا۔ تم اللہ کی مدد کرو گے کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے اندر لگے رہو گے، تو ہم تمہارے ہاتھ بن جائیں گے جس سے تم کام کرو گے، ہم تمہارے پیر بن جائیں گے جس سے تم چلو گے، ہم تمہارے دل و دماغ بن جائیں گے جس سے تم سوچو گے۔ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تمہارے مددگار ہو جائیں گے۔ اللہ جس کا مددگار ہو جائے تو بس اس کے قسمت کا کیا کہنا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر۔ تمہارا نام اللہ نے پہلے بھی مسلم رکھا ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے، لہٰذا تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، وہ ہے تمہارا بہترین مددگار۔ کیا ہے وہ پروردگار، وہ مددگار تمہارا بہترین قسم کا، جس کا مددگار اللہ ہو جائے اس کا جو ہے کیا کہنا۔ اس لیے جو ہے تم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو، تو دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگے۔ حاضرین محترم، یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء اور سورہ حج کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ یہ مختصر چند باتوں کو جو ہے نوٹ کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ قرآن مجید کو جو ہے کھول کر دیکھیں، اس کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو پھر پوری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور آپ کا دل بڑا خوش ہو جائے گا، مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ چھوڑیں گے نہیں قرآن کو، پوری جو ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی آپ کو بس ذرا سا لطف کی ضرورت ہے، ذرا سی کوشش کی ضرورت ہے۔ آپ پورے قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کی آپ کوشش کیجئے، اب نہیں تو کم سے کم رمضان کے بعد روزانہ ایک پارہ سے ہی آدھا پارہ، پاؤ پارے کا ترجمہ تو بھی پڑھیے آپ، تاکہ کل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہہ سکیں کہ مالک تیرا جو کتاب میرے گھر کے اندر رکھی ہوئی تھی، میں نے اس کو کم از کم ایک مرتبہ تو بھی سمجھ کر پڑھنے کی میں کوشش کی، اس انداز سے ہم کہہ سکیں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو آسان فرما دے، ہمارے رات کے جاگنے کو آسان فرما دے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔